مجھے یہ سسٹم سمجھ میں آ گیا کہ اللہ میرے سے نشانیوں کی زبان میں بات کرے گا، وہ سائنس بھیجے گا، ایونٹس بھیجے گا، ٹریگرز بھیجے گا، وہ مجھے انفس و آفاق میں نشانیاں دکھائے گا میری دعاؤں کے بموجب. ٹھیک ہے، اب میں نے اس دعا سے مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ایمرجنسی بات کرنی ہے تو چھوٹے ٹائم کی کریں. ٹھیک ہے، بڑے بھی دکھاتا ہوں کیسے ہوتی ہے تاکہ وہ قبول ہو، آپ کو پتہ چلے اللہ رسپونڈس. یہاں تک تو بات مسئلہ میرا حل ہو گیا. اب میں آیا لمبی مدت کی دعا پہ، اور میں نے اللہ کو کہا، میں نے کہا یا اللہ اس خاندان میں سے مجھے اٹھا، مجھے اونچا کر دے، مجھے علم عطا کر دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے علم عطا کر، مجھے کسی قابل کر دے، مجھے اپنی دوستی کے قابل بنا دے. اس خاندان میں، اس شہر میں کوئی میں امیدوار ہوں تیرا. اب یہ دعا ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا اب کر دی، آپ بھی کرتے ہوں گے. یا اللہ مجھے رزق عطا کر، یا اللہ مجھے علم دے دے. ٹھیک ہے، یا اللہ میرا فلاں منصوبہ ہے اس کو کامیاب کر دے. منصوبہ شروع ہو گیا. یہاں آ کے لوگ دعا کو بھول جاتے ہیں، وہ آمین کہہ کے بھول جاتے ہیں. آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اس کے بعد. جس نے دعا کی ہے اس کو تو ایسا شکاری ہونا چاہیے جسے پتا ہو کہ اس نے جال پھیلایا ہے، پرندوں نے اترنا ہے. وہ ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کوئی دعا ہے؟ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آخرت میں جگہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ تو دعا ہی نہیں ہے، یہ تو فارمیلٹی ہے نا. ایک دعا یہ ہے کہ آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی سنسیئرلی کوئی شے مانگی ہے، اس کی بخشش مانگی ہے، کوئی دنیاوی چیز مانگی ہے، کچھ بھی مانگا ہے، تو اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں، پھر نشانیاں آئیں گی. اگر تو چھوٹی مدت کی مانگی ہے تو سیدھا جواب ہی آ جائے گا، قبول ہے یا نا قبول ہے. نا قبول ہے، ایسے ہی ہے. اچھا اب اگر مانگی ہے لمبی مدت کی، کوئی بڑا پروجیکٹ اللہ سے مانگ لیا ہے، آخرت کی کامیابی مانگ لی ہے، سارے مسلمانوں کو مانگنی ہے، سارے مانگتے ہیں. اب جب آپ نے فوزن عظیمہ مانگ لی آخرت کی کامیابی، تو اب آئیں گی سائنس. اب آپ کی زندگی میں نشان اتریں گے. وہ نشان کیسے آئیں گے؟ وہ ایونٹس کی صورت میں آئیں گے، وہ واقعات کی صورت میں آئیں گے، وہ کرداروں کی صورت میں آئیں گے، وہ حادثات کی صورت میں آئیں گے. اور جب وہ آنے شروع ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہو کے پھر اللہ کے پاس، یا اللہ اے کیوں کیتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار تو نے تو کہا تھا، میں تو تیری دعا کی قبولیت کے رستے بنا رہا ہوں، تو اسباب کے اندر سے بناؤں گا نا. اور آدمی ان نشانیوں کو سمجھنے کی بجائے، ان کی انکوائری کرنے کی بجائے، ان کو مائل سٹون کے اوپر لکھے ہوئے نمبرز یا ان کے اوپر لیٹرز پڑھنے کی بجائے ان سے خوف کھاتا ہے، الٹا پریشان ہوتا ہے. اور ان کے حل کرنے کے لیے ایک آدمی نے کہا، میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ مجھے اپنے دوستی میں لے جا، مجھے ٹھیک کر دے. اللہ نے میرا کاروبار بند کرا دیا. سیریسلی I was going very fine. اس سے میرا بی پی نیچے گرایا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ٹھنڈا کیا اور میرا کاروبار بند کرا دیا، میں چھوڑ کے بھاگ گیا. اب میں بیٹھا ہوں دعا میں پھر کہ یا اللہ میرا رزق بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کا، تجھے کیسے پتا تیرا رزق بند ہو گیا؟ میں تیرے رستے بنا رہا ہوں، کیونکہ جو تمنا تو نے کی ہے تجھ میں وہاں تک پہنچنے کی اہلیت نہیں ہے. دیکھیں آپ اللہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر؟ آپ میں رزق تک پہنچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. بے پناہ علم کے ساتھ ایک روشن آنکھ چاہیے، تب اللہ سے بات کرنی آتی ہے. اب میں نے مانگی دعا تو اللہ کیا کرے گا؟ میری زندگی میں بھوچال کھڑا کر دے گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ میں رات کو اٹھوں، میں سو کے صبح اٹھوں رات کو، تو میری دل کی